حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز تبلیغ ہے وہ بڑا کمال ہے صاحب، اور اتنا حسین ہے، اتنا میٹھا ہے. میں چاہتا ہوں کچھ گفتگو اس پہ کیجیے. شیخ ذوالنون مصری رحمہ اللہ، آپ کا زندگی کا ایک پہلو وہ مبلغانہ پہلو ہے. آپ نے اس پہلو کو لے کر آگے بڑھے، مگر اس کے سب سے پہلے نمایاں جو خوبی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر تدریج ہے. واہ. تدریجی اعتبار سے آگے بڑھے. واہ. آپ نے پہلے ہی مرتبہ ایسا حکم پیش نہیں کیا جو کسی کے لیے قابل قبول ہو، کسی کے لیے نہ ہو. سب سے پہلے آپ نے ایسی چیز کو پیش کیا جو سب کے لیے قابل قبول، درست، اور وہ توبہ استغفار ہے. واہ. ایسے شیخ ہزاروی نے ذکر کیا. اب اسے سب نے قبول کیا. اچھا، اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ میری بات کو لوگوں نے قبول کیا، دوسری بات آپ نے پیش کی اور ساتھ کہا کہ دیکھو اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ. ٹھیک. خود فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز تھی کسی نے قبول کر لیا اور کسی نے قبول نہ کیا. مگر تیسرا مرحلہ جو انتہائی مشقت والا تھا وہ کیا؟ اور وہ تھا کہ اللہ جل جلالہ کی حقیقت کے حوالہ سے، حقیقت الہیہ کے حوالہ سے اس انداز میں آگے بڑھ کے جب میں نے اسے پیش کرنا شروع کیا تو لوگوں نے اسے قبول ہی نہیں کیا. اور یہ وہ بات تھی جو آپ کی مخالفت، آپ کی مخالفت پر لوگوں کو ابھارا. یہ آپ کی مبلغانہ زندگی کا ایک پہلو، ٹھیک، تدریج. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات کو بھی ایک تبلیغ بنا کر پیش کر دیا. واہ واہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک کشتی میں سوار تھا، کیا اچھا واقعہ ہے وہ. اور ایک کشتی میں سوار ہوں، وہاں پر ایک نوجوان بھی بیٹھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیار والا ہے. لوگوں کے اسے مشکوک، شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے. وہ بندہ مشکوک ہو رہا تھا کہ شاید اس نے کوئی تھیلی چوری کی ہے، اس کے اندر ہیرے موتی تھے. کہتے ہیں کہ کوئی اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا. میں اس کے قریب ہوا، میں نے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ شک شبہ کر رہے ہیں اور ابھی وہ آپ کا کچھ محاسبہ کرنا چاہتے ہیں. وہ نوجوان آسمان کی طرف اس نے دیکھا. وہ خود فرماتے ہیں جب اس نے اللہ تو جانتا ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک نہیں 100 مچھلیاں وہ دریا سے نمودار ہوئیں اور ہر ایک کے منہ کے اندر ایک ایک موتی موجود تھا. اللہ اکبر. اللہ. اور آپ نے ایک موتی، ایک سب کے سامنے ایک مچھلی کے منہ سے ایک موتی لیا اور اس کو دے دیا. ہائے ہائے ہائے. اب وہ لوگ جو آپ پر شک شبہ کر رہے تھے اب وہ پریشان ہوئے کہ ہم نے سمجھا کیا تھا، یہ نکلا کیا ہے. اللہ اکبر. ایسا ہی ایک واقعہ آپ کی اپنی حیات کے بارے میں. کہتے ہیں میں کشتی میں سفر کر رہا جی، وہ کچھ نوجوان جو ہے وہ کچھ وہاں پر نوجوان وہاں پر انہوں نے مجھے شک کی نظر سے دیکھا کہ شاید میں چور ہوں. اب جب اس وقت انہوں نے یہ کہا، اب میں نے اللہ جل جلالہ سے رابطہ قائم کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ کسی پر شک کرتے ہیں وہ بندے کے ایک بلندی کا مقام ہوتا ہے. ٹھیک. رب اغبر اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے بالوں والے ہوتے ہیں اور ان کا دامن مٹی سے اٹا ہوا ہوتا ہے، مگر جب وہ رب سے بات کرتے ہیں تو اللہ بھی فرماتا ہے تو اب مانگتا چلا جا، میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ میں نے جب رب سے رابطہ قائم کیا اسی طرح سے وہ مچھلیاں اپنے منہ میں موتی لے کر سامنے آ گئی اور میں نے بھی اسی طرح سے ایک موتی لیا اور دے دیا. یہی وجہ ہے عربی میں مچھلی کو نون کہا جاتا ہے. اچھا. یہ جو ذوالنون ہے، زو اور النون، مچھلی والا. ٹھیک. اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذوالنون کہنے کی وجہ آپ کو یہ کہنے کی وجہ جو ہے یہ واقعات بنے. النون. اور نون کے معنی ایک دو دھاری تلوار بھی ہے، دھار بھی ہے، اور اس کے معنی مچھلی کے بھی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اسی مچھلی والے واقعہ کی وجہ سے ہی آپ کو ذوالنون کہا جاتا ہے. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمندر سے، کشتی سے اور مچھلیوں سے خاص تعلق بھی آپ کرا کہ ایک واقعہ اور بھی اسی طرح کا وہ نوجوانوں کا جو ملتا ہے، جو میں عرض کر رہا تھا کہ لہو لعب میں جو ہے مطلب پڑے ہوئے تھے، کچھ رقص و سرور کی محفلیں چل رہی تھیں، تو آپ نے ان کا انداز تبلیغ بڑا میٹھا سا اپنایا تھا. وہ کیا ہوا تھا؟ اس سلسلہ میں ایک گزارش اور کروں کہ اس سلسلہ میں یہ ہے کہ یہاں پر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی خاص توجیہ کہ آپ کو ذوالنون کیوں کہا جاتا ہے یہ بات تو نہیں ہے، لیکن ایک تعبیر اس حوالہ سے کہ یہاں پر یہ بھی موجود ہے. اور اسی طرح سے آپ کا اخلاقی حوالہ سے آپ کا اخلاقیات کو درست کرنا یہ آپ کا مطمع نظر تھا. ٹھیک ہے. یہ آپ کا مبلغانہ پہلو یہ تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے العارف کل یوم اخشع لأنه فی کل ساعت من الرب اقرب. عارف
جیسے جیسے اللہ جل جلالہ کی تجلیات کے قریب ہوتا چلا واہ۔ جاتا ہے اس کے اندر خوف خدا اور خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بلکہ ایک جگہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ جس شخص کی طبیعت اللہ سے مانوس ہو جائے اسے ہی انسان کہتے ہیں۔ یہ اس کی عنایات ہوتی ہیں۔ اور یہ عمل وہ صدق و صفا کے، آپ خود فرماتے ہیں الصدق سیف اللہ، سچائی ٹھیک ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی تلوار ہے، اور جہاں پر رکھی جاتی ہے وہاں پر اپنا اثر دکھایا کرتی واہ۔ ہے۔ اور یہاں پر آپ کی تبلیغ کا جو اہم ترین پہلو ہے وہ ہے ملاطفت، نرمی۔ ٹھیک ہے، اور کبھی آپ نے سختی کے ساتھ کسی کو اسلام کی طرف راغب نہیں کیا۔ ٹھیک، اور یہاں پر کہ ایک کشتی میں خود فرماتے ہیں میں کشتی میں سفر کر رہا تھا تو ایک سامنے سے کشتی آ رہی تھی جس میں گانا بجانا، ہارمونیم، وہی ڈفلی، یہ سب کچھ موجود تھا۔ اب یہاں پر وہ جب آ رہے ہیں میری کشتی والوں نے کہا کہ جناب دیکھیں ذوالنون مصری آپ اللہ کے بندے ہیں، یہ لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے آپ ان کے خلاف دعا مانگیں، یہ برباد ہو جائیں۔ انہیں مجھے تقاضا کیا تو میں نے کہا یا اللہ جیسے تو نے انہیں یہاں پر زندگی میں حسن دیا ہے آخرت میں بھی حسن عطا۔ ہائے 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 ہائے، یہ تبلیغ کیا کا انداز ہے، کیا انداز اچھا اب جب یہ جملے کہے وہ کشتی والے سارے حیران ہو گئے، کیا اس طرح سے ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ اب ہوا یوں ہی کہ جس وقت دعا مانگی آہستہ آہستہ وہ کشتی قریب آئی، ہائے ہائے ہائے، جیسے قریب آئی انہوں نے دیکھا ذوالنون مصری ہے، جیسے ان کے چہرے کو دیکھا اب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ اکبر، اپنے آلات طرب کو توڑا ہائے ہائے، اور وہاں پر دریا میں ٹھیک، برد کر دیا۔ اب یہ تھا آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ بات ہے جو رب ذوالجلال نے ان پر کرم کیا، واہ۔ اگر سختی کی جاتی تو ان کا معاملہ اور ہوتا، اللہ اب اکبر۔ نرمی کے ساتھ ہم ان کے قریب ہوئے ہیں اور یہ ہمارے یہ قریب۔ وہی بات ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔